السلام علیکم کلاس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ پروفیسر الفریڈ مارشل نے جو معاشیات کی تعریف کی تھی اور پھر اس کی خوبیاں اور خامیاں بھی ہم نے دیکھی۔ اب مارشل کی تعریف کے بعد جو ایک بہترین تعریف معاشیات کی پیش کی گئی وہ پروفیسر رابنز نے کی تھی۔ پروفیسر رابنز نے کہا تھا کہ انسان کی خواہشات بے شمار ہیں جبکہ ذرائع محدود ہیں، یعنی کہ ان کو پورا کرنے کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ محدود ہیں، تو لہٰذا ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی بے شمار خواہشات کو محدود ذرائع سے پورا کرنے کے لیے ساری زندگی جد و جہد کرتے ہیں، اور اس جد و جہد کا نام علم معاشیات ہے۔ اور رابنز نے نیو کلاسیکی مکتبہ فکر کے بانی الفریڈ مارشل کی تعریف کو رد کیا اور نئے سرے سے معاشیات کی تعریف کی۔ اپنی کتاب نیچر اینڈ سگنیفیکنس آف اکنامکس میں معاشیات کی تعریف کی کہ اکنامکس از اے سائنس وچ اسٹڈیز ہیومن بیہیویئر ایز اے ریلیشن شپ بٹوین ملٹیپل اینڈز اینڈ اسکیئر مینس وچ ہیو آلٹرنیٹیو یوزز، یعنی کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے اس طرز عمل کا مطالعہ کرتا ہے جو کہ لاتعداد مقاصد اور کمیاب ذرائع کے مابین رابطے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ جو ذرائع ہیں وہ متبادل طور پر بھی استعمال میں لائے جا سکتے ہیں۔ پروفیسر رابنز کی تعریف کے ہم نکات، یعنی کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ پروفیسر رابنز کی تعریف زیادہ جامع ہے ایڈم سمتھ اور الفریڈ مارشل کی تعریف کے مقابلے میں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ رابنز نے یہ کہا کہ انسان کی لاتعداد خواہشات ہیں، اتنی زیادہ خواہشات ہیں کہ ہم انہیں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ایک پوری ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری پوری ہوتی ہے تیسری خواہش سر اٹھاتی ہے، تیسری پوری ہوتی ہے تو چوتھی شروع جاتی ہے، سو آن، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، تو لہٰذا یہ سلسلہ جو ہے وہ تا دم مرگ جاری رہتا ہے، تو انسان ان کو پورا کرنے کے لیے تمام زندگی جد و جہد کرتا ہے، تو یہی بات رابنز نے کہی ہے، اور اگر ہم اپنی حقیقی زندگی میں دیکھیں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر خواہشات ایک جیسی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری اگر 10 خواہشیں ہیں تو وہ 10 کی 10 ایک جیسی ہیں، اتنی ہی ضروری ہیں، نہیں، چونکہ انکانشیسلی ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہماری تمام خواہشات ایک ساتھ میں پوری نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم نے ان کو خود ہی گریڈنگ کیا ہوتا ہے، ان کی آرڈرنگ کی ہوتی ہے کہ پہلے ہم اس خواہش کو پورا کریں گے، پھر ہم اس خواہش کو پورا کریں گے، پھر ہم اس خواہش کو پورا کریں گے، تو لہٰذا یہ جو تمام خواہشات ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے آرڈر کیا ہوتا ہے، کچھ ضروری خواہشات ہوتی ہیں یا ضروریات زندگی جو ہوتی ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، کھانا کھانا ہماری خواہش نہیں ہو سکتی، پانی پینا ہماری خواہش نہیں ہو سکتی، لیکن بیسکلی خواہش سے مراد ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں، تو جب بھوک لگتی ہے تو کھانے سے بڑی خواہش اور کوئی بھی نہیں ہوتی، تو لہٰذا پہلے بنیادی ضروریات کی جو خواہشات ہیں ان کو ہم پورا کرتے ہیں، اس کے بعد آسائشات اور تعیشات کی طرف ہم آتے ہیں۔ پھر ہے ذرائع کی کمیابی۔ پروفیسر رابنز نے یہ بھی کہا ہے کہ خواہشات لاتعداد ہیں جبکہ ذرائع محدود ہیں، تو ٹھیک ہے، ذرائع محدود یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ آمدنی، دولت یا اثاثے، یعنی کہ وہ تمام چیزیں جن سے ہم اپنی ضرورت زندگی جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، اور جو ہماری وسائل ہیں وہ کم ہیں، کمیاب ہیں۔ کمیاب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ کم ہیں، کمیاب سے مراد ہے کہ وہ چیزیں جو طلب کے مقابلے میں کم ہوں، ایسی چیزیں جو کثیر تعداد میں ہوں لیکن پھر بھی ان کی طلب زیادہ ہو تو وہ کمیاب ہوں گی، ایسی چیزیں جو قلیل مقدار میں ہوں لیکن ان کی طلب نہ ہو، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا چینی ہے، وہ کثیر تعداد میں پاکستان میں ٹنوں کے حساب سے بنتی ہے لیکن پھر بھی اس کی طلب زیادہ ہے تو وہ کمیاب ہے، جبکہ گندی چیزیں جو ہیں، انڈے ہیں، کوڑا کرکٹ ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ چینی کے مقابلے میں بہت کم ہیں لیکن وہ کمیاب نہیں ہیں کیونکہ ان کی طلب نہیں ہے، تو لہٰذا جو یہ بات رابنز نے کی ہے کہ ہمارے وسائل کم ہیں، کمیاب ہیں، ذرائع کمیاب ہیں، تو یہ بات حقیقی زندگی میں بالکل ٹھیک ہے۔ پھر لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ذرائع کا متبادل استعمال، یعنی کہ ہم ذرائع کو ایک سے دوسرے کے ساتھ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ زمین ہے،
زمین ہم اگر آپ کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا ہے اس کو ہم بہت سارے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے اوپر آپ گھر بنا سکتے ہیں, فیکٹری بنا سکتے ہیں, کاشتکاری کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کوئی گودام یا کوئی بھی اس پہ آپ چیز بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایک مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو دوسرے مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کہ اگر آپ 1 ایکڑ آپ کے پاس زمین ہے اس کے اوپر فیکٹری بناتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو ہم کاشت کریں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم آپ دونوں چیزوں کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ کمیاب ذرائع, جب چونکہ آپ کے پاس زمین کم ہے, آپ کے پاس پانی زیادہ ہے نا, آپ اس کو نہیں سوچتے کہ اب ہم اتنا پانی اس چیز کے لیے استعمال کر لیں, اتنا پانی کپڑے دھونے کے لیے استعمال کر لیں. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ پانی چلتا ہوتا ہے, ہم اتنی کیئر نہیں کرتے. یہی دیکھا جاتا ہے ہمارے ارد گرد. لیکن جو کمیاب چیزیں ہیں, پیسے ہیں آپ کے پاس, آپ کو پتہ ہے اس سے ہم بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں, تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے آپ خرچ کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن میں ہوتی ہے کہ اگر ہم 10 روپے کی چیز لیتے ہیں تو آیا ہمیں اتنا فائدہ دیتی ہے نہیں. مارکیٹ جاتے ہیں نا آپ لوگ بہت کم, کسی کو شوق نہیں بھی ہے تب بھی ہمیں جانا پڑتا ہے جوتے لینے کے لیے, کوئی نہ کوئی چیز لینے کے لیے, کبھی نہ کبھی ہم مارکیٹ کا چکر لگاتے ہیں. تو وہ جو ہماری مائیں ہوتی ہیں ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ تو ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ کس حساب سے سوچتی ہیں, ظاہری بات ہے وہ میچور ہوتی ہیں, ان کے ایکسپیرینس زیادہ ہے, وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتی ہیں. لیکن ہم بھی اگر آپ کے پاس چوائس ہو کہ یہ چیزیں لیں یا مارکیٹ چلیں, آپ کو نہیں اتنا ایکسپیرینس, آپ نے اپنی ضرورت کی چیزیں لینی ہے, بال پین لینی ہے, پینسل لینی ہے, کاپی لینی ہے, تو آپ کے پاس ڈفرینٹ پرائسز کی آپ جائیں تو بہت ساری چیزیں وہ آپ کو شاپ کیپر دکھا دیتا ہے. لیکن آپ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں اچھا اس کی قیمت 50 روپے ہے, یوزلی آپ سوچتے بھی ہیں اور سم ٹائم شاپ کیپر سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یہ 50 روپے کی ہے تو نہیں, 50 روپے والی لگتی تو نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں, اپنے ذہن میں اس کا موازنہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس پہ 50 روپے لگاتے ہیں تو یہ 50 روپے کا ہمیں فائدہ دے گی بھی یا نہیں دے گی. تو یہ ہم جو ہے وہ ذرائع کا استعمال کرتے ہیں فائدے اور نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب نیکسٹ ہے ہمارے پاس معاشی مسئلہ. رابنز نے کہا ہے کہ اگر اوپر والی چاروں جو پرابلمز ہیں, جو چاروں حالات ہیں کہ لاتعداد خواہشات ہیں, خواہشات ایک جیسی نہیں ہوتی, ذرائع کمیاب ہوتے ہیں اور ذرائع کا متبادل استعمال کیا جا سکتے ہیں. اگر کسی بھی شخص کو یہ چاروں مسائل درپیش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے چاروں قسم کے حالات درپیش ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاشی مسئلہ جنم لیتا ہے. لیکن اگر ذرائع کمیاب نہیں ہیں, آپ کی خواہشات ہی نہیں ہیں, تو پھر معاشی مسئلہ جنم نہیں لیتا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رابنز کی تعریف کی جو خوبیاں ہیں یہ حقیقی زندگی کے زیادہ قریب ہے, ہماری حقیقی زندگی کی سچائی پر مبنی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جامع تعریف ہے, یہ ایک بہت عام فہم تعریف ہے, اس کو ہم رد نہیں کر سکتے. یہ وہ سچائی ہے کہ انسان کی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے انسان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں, لہٰذا انسان ساری زندگی اسی میں ہی جد و جہد کرتا ہے. اور ایسے میں علم معاشیات ہی ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح کم سے کم ذرائع سے زیادہ خواہشات کو پورا کیا جا سکتا ہے. اب آپ آگے جیسے پڑھیں گے, نیکسٹ ٹاپکس پڑھیں گے, جیسے میں نے آپ کو فرسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے سب کانشیس میں موجود ہیں, لیکن آپ کو نہیں پتا کہ ان کو ہم ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں, ان کی ٹرمز ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ یوز کریں گے تو یہ نالج ہمیں معاشیات ہی دیتے. آگے آپ افادہ پڑھیں گے, مختتم افادہ پڑھیں گے. تو ابھی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ آپ جب چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کا فائدہ یعنی کہ افادہ مد نظر رکھتے ہیں. تو جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آیا 50 روپے جو ہے وہ کی چیز ہم خرید رہے ہیں تو وہ ہمیں 50 روپے کا افادہ دے بھی رہی ہے یا نہیں دے رہی, تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں علم معاشیات سے پتہ چلتی ہیں. اور ذرائع کی قلت اور خواہشات کی کثرت ایک ایسا موضوع ہے کہ کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں بستا ہو اس کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر غیر جانبدار نقطہ نظر ہے, اور رابنز کے مطابق معاشیات یہ نہیں بتاتی کہ سگریٹ نہ پیو اور کھانا کھا لو, فروٹ کھا لو. معاشیات ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ جنک فوڈ نہ کھاؤ, فروٹس کھاؤ. معاشیات ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ فاسٹ فوڈ نہ کھاؤ, ہیلدی فوڈ کھاؤ. معاشیات صرف ہمیں یہ بتاتی ہے, معاشیات غیر جانبدار ہوتی ہے, ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ آپ کو کون سی چیز اس ٹائم زیادہ فائدہ دے رہی ہے اور کون سی چیز آپ کو کم فائدہ دے رہی ہے. تو ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمیں زیادہ فائدہ دے رہی ہے. پھر یہ ہے کہ سگریٹ کی اچھائی یا برائی کے بارے میں اگر آپ 2 چیزیں لے رہے ہیں, سپوز سگریٹ ہے اور ہمارے پاس فروٹ ہے, آپ ان کے پاس 2 آپشنز ہیں, تو معاشیات آپ کو یہ نہیں کلیئر کٹ کہے گی کہ آپ سگریٹ پی لیں یا آپ فروٹ کھا لیں, سگریٹ کو چھوڑ دیں. نہیں, بلکہ وہ آپ کو
فائدہ بتائے گی کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں زیادہ فائدہ دے گی اور یہ جو چیز ہے وہ ہمیں کم فائدہ دے گی۔ پھر نفس مضمون یعنی کہ سبجیکٹ کیا ہے، مضمون کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے۔ رابنز کے مطابق علم معاشیات کا موضوع بہت وسیع ہے، کیونکہ نیو کلاسیکی مکتبہ فکر نے صرف مادی خوشحالی کو لیا تھا، جبکہ رابنز کے مطابق جو ہے وہ لا تعداد مقاصد اور کمیاب ذرائع کی موجودگی ہی ہے ہمارے پاس معاشی مسئلہ اور معاشیات کا نفس موضوع، اور یہ ہمارے پاس چاہے مادی ہو چاہے غیر مادی ہوں، یعنی کہ ہماری خواہشات جو ہیں وہ غیر مادی سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ کی خواہش ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر آپ کو کوئی مادی چیز نہیں دیتا، وہ صرف آپ کو چیک اپ کر کے بتاتا ہے۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ ٹیچر کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی مقدمہ بازی کا مسئلہ ہے، کوئی آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ لائر کے پاس جاتے ہیں۔ لائر آپ کو کوئی سالڈ چیز نہیں دیتا، لیکن وہ آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ تو لہٰذا معاشیات کا نفس موضوع وسیع ہو گیا ہے رابنز کی تعریف کے بعد۔ پھر ہے نیکسٹ سائنسی علم۔ رابنز نے معاشیات کو سائنسی علم کا درجہ دے دیا ہے، کیونکہ رابنز کے مطابق علم معاشیات بحث سے بالکل جو ہے وہ بے نیاز ہے کہ انسانی کوشش مادی فلاح میں اضافے کا باعث بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ رابنز صرف یہ بتاتا ہے کہ ہمیں یہ چیز جو ہے وہ فائدہ دے، مطلب معاشیات ہمیں رابنز کے مطابق یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں اور فائدہ اپنا زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہے بین الاقوامی اہمیت۔ دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے ساتھ خواہشات کی کثرت اور ذرائع کی قلت کا مسئلہ درپیش ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں معاشی جدوجہد ہو رہی ہے اس کا محرک مقاصد کی کثرت اور ذرائع کی قلت ہے، اس لیے یہ تعریف بین الاقوامی اہمیت کی حامل ہے۔ اب اس میں ہے معاشیات کی جو تعریف رابنز نے کی ہے اس کی خامیاں۔ پروفیسر فریزر اور بیوریج نے درجہ اعتراضات کیے۔ پہلے کہ علم معاشیات کو انسانی فلاح سے لا تعلق نہیں رکھا جا سکتا، تو ہم اس کو لا تعلق نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشیات کا فلاح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بینگ اے ہیومن بینگ جو ہے وہ فلاح کی طرف جاتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ علم معاشیات غیر جانبدار نہیں ہے۔ رابنز کے مطابق جو ہے وہ معیشت دار غیر جانبدار رہتا ہے، جبکہ بیوریج کے نزدیک معاشرے کی اجتماعی خوشحالی اور فروغ کے لیے علم معاشیات کو معاشرے کے اعلیٰ مقاصد کے انتخاب میں مدد دینی چاہیے۔ محض معاملات کی تحقیق کرنا اور ان کا جائزہ لینا ایک ماہر معاشیات کا کام نہیں ہوتا۔ ان کے معیشت دان ہیں تو وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں زیادہ فائدہ دیتی ہے تو پھر انہیں اس چیز کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز ہمیں کرنی چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے ملک میں جو پالیسیز بنتی ہیں، جو پالیسی زیادہ اچھی ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے، اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ چیز جو پالیسی ہے یہ اس کو اپنایا جائے۔ پھر ہم معاشی منصوبہ بندی اور ترقی کے تصورات کا فقدان۔ ہر ملک معاشی منصوبہ بندی اور معاشی ترقی پر بھرپور توجہ دے رہا ہے، اور تاکہ جو کم وسائل ہیں ان کو بہتر انداز زندگی کے لیے استعمال کیا جائے اور معیار زندگی بہتر ہو۔ لیکن رابنز نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا اور اس نے اپنی تعریف میں کہیں بھی معاشی ترقی اور منصوبہ بندی جیسے عوامل کا ذکر نہیں کیا۔ پھر قومی آمدنی اور بے روزگاری ہے۔ قومی آمدنی اور بے روزگاری ہماری جو معیشت ہوتی ہے، ملک ہیں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کیسے اپنی قومی آمدنی کو بڑھایا جائے، بے روزگاری کو کم کیا جائے۔ آج کے دور میں کسی بھی حکومت کے لیے سب سے زیادہ جو چیلنجنگ پرابلمز ہیں وہ یہی دو ہیں کہ قومی آمدنی کو کیسے بڑھایا جائے اور بے روزگاری کو کیسے کم کیا جائے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ انہی کو ہی رابنز نے ڈیفائن نہیں کیا۔ پھر اخلاقی اقدار سے لا تعلقی۔ رابنز نے معاشیات کو مذہب سے بالکل الگ کر دیا، کیونکہ وہ مقاصد کی اچھائی یا برائی کے معاشیات کا موضوع نہیں بناتا، جبکہ دین اسلام میں اخلاقی اقدار پر مبنی معاشی جد و جہد بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ پھر معاشیات کے دائرہ کار کی بیجا وسعت۔ رابن کی تعریف معاشیات کے دائرہ کار کو بیجا بڑھا رہی ہے، کیونکہ ہر شے ہی ہماری طلب کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ کون سی شے معاشیات کے دائرہ کار میں آتی ہے اور کون سی شے نہیں آتی۔ تو لہٰذا یہ اس کی خامیاں ہیں جو کہ رابنز کی تعریف کی ہیں، تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم ان کا جو موازنہ ہے وہ دیکھیں گے۔ اللہ حافظ۔